بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 47 ہے، جس کا عنوان ہے باب من مات علی التوحید دخل الجنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی، آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الاسناد بمثله غير انه قال ادخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من اي ابواب الجنة الثمانية شاء۔ اس سند سے ابن ہانی سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اس کے جو عمل بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اندر چلا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کی سند ہے۔ اس سند کے اندر 4 رجال ہیں۔ سب سے پہلے احمد بن ابراہیم الدورقی النکری البغدادی ثقۃ حافظ، اور دوسرے ہیں مبشر بن اسماعیل الحلبی ابو اسماعیل الکلبی، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ صدوق، اور تیسرے ہیں الاوزاعی عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو الدمشقی ثقۃ ثبت فقیہ امام، اور چوتھے ہیں عمیر بن ہانی۔ ان کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ اس سند کے اندر جو یہ الفاظ ہیں فی ھذا الاسناد، اس میں گزشتہ سند کی طرف اشارہ ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس مرض الموت کے وقت داخل ہوا، میں رونے لگا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ٹھہرو، تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی جائے گی تو میں تمہارے لیے گواہ بن جاؤں گا، اور اگر میری شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی تو میں ضرور تمہاری سفارش کروں گا، اور اگر میں استطاعت رکھوں گا تو تمہیں ضرور نفع پہنچاؤں گا۔ پھر فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنی ہے اور اس میں تمہارے واسطے خیر و بھلائی ہے تو وہ میں نے تم سے بیان کر دی ہے، سوائے ایک حدیث کے، اور وہ حدیث میں آج عنقریب تم سے بیان کروں گا، جبکہ میں قریب الموت ہوں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی۔ حسب سابق پہلے ہم سند کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کی سند ہے، اور اس سند کے اندر 7 رجال ہیں۔ پہلے قتیبہ بن سعید الثقفی ابو رجاء البغلانی رحمہ اللہ ثقۃ ثبت، اور دوسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن، اور یہ بھی ثقۃ ثبت، اور تیسرے ہیں ابن عجلان محمد بن عجلان القرشی، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی صدوق ہیں۔ چوتھے راوی ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان، اور یہ بھی انصاری مدنی صحابی ہیں، ثقۃ فقیہ، اور 5ویں ہیں ابن محیریز، ان کا نام تھا عبداللہ بن محیریز، اور یہ بھی ثقۃ عابد۔ بقیہ بھی کچھ معلومات یہاں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اور چھٹے راوی ہیں صنابحی، یہ عبد الرحمن بن عسیلہ، اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام سے سماع کیا ہے، یعنی تابعی ہیں۔ اور 7ویں راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ گزشتہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں سے اس سند کے لطائف کو دیکھ لیں۔ پہلی عمدگی یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سباعیات میں سے ہے، اور دوسری عمدگی یہ ہے کہ اس روایت میں 4 تابعین ہیں، بعض سے روایت کر رہے ہیں ابن عجلان،
ابن حبان, عبداللہ بن محیریز اور سنابحی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں سنابحی وہی تابعی کبیر مراد ہے۔ بعض دفعہ ایک صحابی کے نام کے ساتھ بھی اشتباہ ہو جاتا ہے، جن کا نام تھا سنابح بن آصر، یہ صحابی ہیں، اور سنابحی رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں۔ یہ مسئلہ تان ہے جو اس حدیث کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ نہیں ہے، اس روایت کو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کی تخریج کے بارے میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں، امام احمد، ابو عوانہ، ابو نعیم، ابن حبان، یہ تمام حضرات اپنی اپنی کتابوں کے اندر، مسندات کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ انہو قال، یعنی سنابحی نے کہا کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جبکہ وہ موت کے قریب تھے، اور انہوں نے فرمایا احیط بنفسی، یعنی موت نے میرا احاطہ کیا ہوا ہے، اب میں زندگی سے مایوس ہوں۔ حرم اللہ علیہ النار، اس میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تاکید اور مبالغہ ہے کہ آدمی کی بجائے آگ کی طرف نسبت کی گئی کہ آگ اس کے جسم پر حرام ہے۔ حرام ہونے کا مطلب اور اس کی تفصیل آئندہ حدیث کے اندر آ رہی ہے۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہو جاتا ہے، یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔